نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: کہ اگر واسطے تمہارے گھر آخرت کا نزدیک اللہ کے خالص سوائے لوگوں کے، پس آرزو کرو تم موت کی اگر ہو تم سچے۔ بے شک اللہ رب العزت نے جو کہا سچ کہا اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائیے گا۔ اب اس آیت مبارکہ میں ایک فلسفہ حیات، انسانوں کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، جو میں نے آپ کو بتایا بفضل خدا ان آیات میں اللہ رب العزت کی بہت رحمتوں کا نزول ہے۔ انسان کریکٹر کو پہچان جاتا ہے، اور اپنی گمراہیوں کو پہچاننے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ آیت اور اس سے آیت اگلی بھی جڑی ہوئی ہے۔ بہرحال ہم آیت کر کے اللہ توفیق دیں تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جو دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل غلافوں میں ہیں، ہمارے دل تو غلافوں میں، تمہاری باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی، اور دیگر جتنے بھی یہ دعوے کرتے ہیں اللہ کے بندے ہونے کے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے دیکھو کہ ان میں موت کی طلب ہے کہ نہیں۔ اب یہ کیا کہتے تھے، دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی ہماری ہی سیٹیں ریزرو ہیں، یعنی کہ جنت تو ہمارے علاوہ کسی کو ملنی نہیں ہے۔ جس امت مسلمہ میں، اور یہ سابقہ امت مسلمہ ہے، ان میں یہ گندگیاں آئیں اور ان میں یہ گندگیاں کمال درجے تک پہنچ گئی تھیں، وہ کیا کہ آخرت ہے ہی ہمارے لیے، اللہ نے اسے خالص کر دیا ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر تمہیں موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ اگر تمہارے لیے آخرت خالص ہو گئی ہے تو دنیا میں کیا کر رہے ہو، جہاں تم ایک لازمی سا نتیجہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنی اچھی جگہ مجھے دیکھے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہما، دنیا میں سب سے اونچا خطاب انہیں ملا ہے رضی اللہ عنہما، اللہ راضی ہو گئے۔ جنت میں جا کے ایک مقام آئے گا ایک عرصے بعد، پہلے تو جنت کی منزلیں جنت، پھر اس کے بعد ایک مقام آئے گا جہاں اللہ کہے گا، میں اللہ رب العزت فرمائیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ انہیں دنیا میں مل گیا تو انہوں نے یہ اپنی گردنیں کاٹی، حالانکہ وہ ان میں یہ درجے تھے، دنیا میں رہنا مجبوری کہ اللہ نے یہاں بھیجا ہے، ہمیں نہیں پتہ، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین اور موت کا انتظار، تو خود خوشی حرام ہے مسلمان کے لیے، کافر کے لیے نہیں۔ کافر اور مسلمان کا فرق آپ کو یہاں سے پتہ لگ جائے گا۔ مسلمان کو اللہ اجازت دیں تو وہ گردنیں کاٹے، انہیں تو یقین ہے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، خدائے رحمان ہمیں اس دنیا سے، دنیا اسے رہنے کی جگہ لگنی ہی نہیں چاہیے، دنیا تو مجبوری ہے اس کے لیے، وہ کاٹتا ہے، قبر کا انتظار کرتا ہے، اپنے رب سے ملنے کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ یہاں اسے سارا کچھ خود کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ نے اسے یہاں پہ جو بھیجا ہے، جا بیج بو، فصل کاٹ اور کھا، لیکن دیکھ سارا کچھ حلال طریقے سے ہونا چاہیے، حرام کچھ نہ ہو بیچ میں۔ اب جہاں کوئی کہیں بھی شیطان بیٹھا ہوتا ہے اس کے تمام حلال کاموں میں کہ اسے حرام طرف لے کے جاؤ، وہ بکری کا گوشت کھا رہا ہے تو اسے سور کا کھانے پہ مجبور کرے گا۔ تو بہرحال مختصر بات یہی ہے کہ یہاں تو ہم لوگ ہیں، ہم سے غلطی کا اندیشہ، جب آخرت میں اپنے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ غیب کے پردے اٹھا دیں گے تو پھر ہمیں کس چیز کی پرواہ ہے۔ بندہ مومن اپنے رب سے ملنے کی خواہش رکھتا ہے، لیکن موت وہ خود سے نہیں حاصل کر سکتا۔ تو لیکن جو دوسری طرف یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ، ہماری سیٹیں ریزرو ہیں، لکم الدار الاخرۃ عند اللہ خالصۃ، یعنی کہ ہمارے لیے آخرت بھی اللہ کے نزدیک جو ہے وہ خالص کر لی گئی ہے، من دون الناس، سوائے لوگوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے انہیں جواب دے رہے ہیں فتمنوا الموت، تو موت کی خواہش کرو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین، موت کی خواہش کرو۔ تم لوگ یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو، تم لوگوں کی سیٹیں ریزرو ہو گئی ہیں، بہت بڑی اونچی جگہ،
تم لوگوں کو تو اندازہ نہیں، جنت کا تو نام لیتے ہو، بہشتے، وہ مقام کیسا، وہ جگہ کیسی، نہ کسی نے دیکھی، نہ عقل وہاں تک جا سکتی ہے، اور تم لوگ اس کی خواہش کر رہے ہو۔ خواہش ٹھیک ہے، صحیح ہے، لیکن اگر خواہش کرنے میں تم لوگ سچے ہو، اور تمہیں پتہ ہے اللہ کے نزدیک تم لوگوں کی سیٹیں مخلص کر لی گئی ہیں، خالص کر لی گئی ہیں، تم لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں ملیں گی، تو پھر گردنیں کاٹو اپنی اور اللہ کے پاس جاؤ۔ دنیا میں بیٹھے کیا کر رہی ہیں؟ تو شیطان پھیرا، تمہیں اندیشہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال ان آیات سے آپ جو مسلمان ہے وہ، اکثر میں کہتا ہوتا ہوں کہ نفسیات کو پڑھ لیتا ہے ان آیات کی مدد سے۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی اور سب سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔